قربان میں ان کی بخشش کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرد بشیر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نعت کے جانی پہ جانی شخصیت اظہر محمود اظہر صاحب جی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ اجمل خان صاحب موجود ہیں جو کہ ثنا خواں بھی ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ بھی ہیں اور بہت جانی پہچانی شخصیت بھی ہیں۔ ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور آج ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنیں گے اور مزید ان سے نعت کے اس حوالے سے وہ اپنی کیا رائے دیتے ہیں ہمارے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اظہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا اظہر بھائی، ہمیں تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ نعت گو شاعر بھی ہیں، تو اس حوالے سے کیا آپ کتنے عرصے سے آپ شروع سے ہی آپ نے نعت گو شاعر ہیں یا پہلے آپ نعت خواں تھے اس کے بعد آپ نے یہ شوق شروع کیا ہے؟ یعنی پہلے تو نعت شریف پڑھتا تھا، ماشاءاللہ، مختلف شعراء حضرات کا کلام، پھر آہستہ آہستہ خود لکھنے کی عادت ڈالی اور آہستہ آہستہ پھر لکھا گیا۔ پھر مختلف جو شعراء حضرات ہیں ان کے سامنے پیش کیا اپنا کلام، انہوں نے پسند فرمایا اور حکم کیا کہ لکھتے رہا کریں، پھر آہستہ آہستہ ترتیب بنتی رہی اور لکھتا رہا۔ السلام علیکم اجمل بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ویلکم آپ دونوں بھائیوں کو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے حوالے سے۔ تو آپ سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی اپنا اچھا سا کلام پیش کریں۔ اور پہلے ہم چلتے ہیں اظہر بھائی کی طرف جو کہ ہمارے پروگرام کی مین زینت بھی ہیں، جی بے شک۔ اور ان سے ہم سنتے ہیں اور مزید پروگرام کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بڑا پسند آتا ہے مجھے وہ کلام ان کا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، بہت ہی پیارے انداز میں پڑھتے ہیں وہ، اگر آج ہمیں یہ سنائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ دو اشعار جی۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ عمر کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے دور نہ ہو، جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت لکھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری،
جواب تیرا. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. جی ناظرین ابھی چلتے ہیں اجمل خان صاحب کے ساتھ اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی کوئی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی اچھا سا کلام ہمیں ہمارے ناظرین کو لیے پیش کریں. جی فرد بھائی میں ویسے تو اظہر بھائی کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی نالج میں یہ بات ہوگی کہ طرز کے ساتھ تو میں نہیں پڑھتا، البتہ میں ایز اے اسٹیج سیکرٹری محفل میں نقابت اور یہ فرائض اکثر سر انجام دیتا رہتا ہوں. تو ایک کلام میرا اپنا لکھا ہوا ہے، میں نے ایک کوشش کی ہے اس کو اچھے سے اچھا لکھوں، تو وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اس کے چند اشعار جو ہے کہ کرم کی فقط ایک نظر چاہتا ہوں، کرم کی فقط ایک نظر چاہتا ہوں، میں آقا مدینے میں گھر چاہتا ہوں. کرم کی فقط ایک نظر چاہتا ہوں، میں آقا مدینے میں گھر چاہتا ہوں. اور بلاتے ہیں آقا مدینے میں تجھ کو، حضرت صاحب بلاتے ہیں آقا مدینے میں تجھ کو، ایسی میں آقا خبر چاہتا ہوں. اور اٹھوں تو صفے عاشقاں میں اٹھوں، اٹھوں تو صفے عاشقاں میں اٹھوں، میں سرکار ایسا حشر چاہتا ہوں. اور مدینے کو جاؤں میں پیدل ہی آقا، یہ میرے دل کی حسرت ہے، وہ میں نے بیان کیا ہے کہ مدینے کو جاؤں میں پیدل ہی آقا، میں سرکار ایسا سفر چاہتا ہوں. اور ایک دعا جو ہے وہ میں نے لکھی ہے کہ مدینے میں جائیں ماں باپ میرے، مدینے میں جائیں ماں باپ میرے، میں رحمت کی آقا نظر چاہتا ہوں. اور سانسیں بھی نکلیں مدینے میں میری، سانسیں بھی نکلیں مدینے میں میری، میں رحمت کی آقا نظر چاہتا ہوں. میں ریپیٹ کروں گا اس شعر کو کہ سانسیں بھی نکلیں مدینے میں میری، سانسیں بھی نکلیں مدینے میں میری، میں قدموں میں آقا قبر چاہتا ہوں. اور فقط ایک یہ خام کافی نہیں ہے، فقط ایک یہ خام کافی نہیں ہے، میں قربان سارا ہی گھر چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ناظرین یہ تھے اجمل خان صاحب جو کہ ایک ماشاءاللہ سے بہت پیارا کلام پیش کر رہے تھے. ابھی ہم مزید محمود اظہر صاحب کا ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. اچھا اظہر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کتنے ٹائم سے خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں؟ جی تقریباً مجھے 10-15 سال ہو گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اظہر صاحب آپ ہمارے لاکھوں ناظرین اس پیغام کو سن رہے ہیں، انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں، آپ اچھا سے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ جی پیغام یہی ہے کہ تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو، آپ کے شان کو سمجھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ پیار محبت عشق کرتی رہے اور کرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو، آپ کی سنتوں کو اپنائے، اور تاکہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہو اور قیامت میں بھی کامیابی ان کے قدم چومیں. جی بھائی یہاں چھوٹا سا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے تھوڑا بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو کہ اپنے بچوں کی مطلب کس طرح کی جو ہے تربیت لینی چاہیے تاکہ بچوں کے اندر جو ہے وہ نعت کا جو ہے وہ ذوق پیدا ہو بچوں میں. اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ بچپن میں پہلے دن سے لیا تھا نبی کا نام، اللہ اللہ، اس دن سے آج تک میرے منہ میں مٹھاس. سبحان اللہ. یہ بچپنا یہ ہوتا ہے ماں کی گود سے بندے کی گھٹی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار جو ہے وہ موجود ہو، اور پھر وہ پیار محبت اسی طرح پروان چڑھتا رہے، اس کے پروان چڑھنے کے ساتھ ساتھ، اور بندہ پھر جب اس دنیا سے جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لے کے جائے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، عشق کا جو جذبہ ہے وہ بچپن سے ہوگا، گھٹی میں شامل ہوگا، تو انشاءاللہ بندہ اس کے مطابق ہی اپنے اعمال کو سنوارتا رہے جائے. جی ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے تھے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم انتہائی مشکور ہیں اظہر محمود اظہر صاحب کے، محمد اجمل خان صاحب کے، جنہوں نے ہمارے پروگرام کی زینت بنے، اور ہم انتہائی مشکور ہیں. اسی کے ساتھ نئے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اپنے قرآن میں ان کی بخشش کے
مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے